بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں اور میرے محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. مولانا عمر صاحب پالمپوری علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے، اور وقت کا پورا ہونا یہ اللہ کی طرف سے علامات قبولیت ہے کہ ہم جتنے وقت کے لیے آئی ہے یہ ہمارا وقت اللہ تعالیٰ نے پورا کرایا، کہ ہمارا وقت مکمل پورا ہو. ہمارے وقت میں جو جو اعمال کرنے کو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے یہ اعمال کے ساتھ ہمارا وقت پورا ہو. وقت کا پورا ہونا یہ علامات قبولیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ وقت کے آخر میں ملتا ہے. انما الاعتبار بالخواتم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ خاتمے کا ہوتا ہے. اس سے آخری دنوں کے اندر زندگی اور آخری دنوں کے اندر وقت کو بہت سنبھل کے گزارنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے عمل کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کی قبولیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا عمل قبول ہو جائے. اور عمل جو قبول ہوتا ہے وہ نیتوں کی اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی عمل قبول ہوگا اس کے لیے دو شرائط ہے. پہلی شرط ہے کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا، اور اللہ کے راستے میں نکل کر جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں اور کر رہی ہے یہ سارے کے سارے اعمال میں صرف رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، کہ میرا اللہ میرا خالق و مالک مجھ سے راضی ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تو ساری مخلوق راضی ہے. اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو دین پر چلنے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا. دین پر چلنے کی استعداد، دین پر چلنا آسان ہو جائے. یہ دین پر چلنا اسی وقت آسان ہو جاتا ہے جب کہ اللہ کی رضا ملتی ہے. تو کسی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ اخلاص ہے. نمبر 2 فرمایا ہمارا عمل صحیح ہو، ہمارا عمل نہج کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہو تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. حضرت اللہ سے فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ دعوت کے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، کہ زندگی میں سنتیں زندہ ہو جائے، سنتوں کو زندہ کرنا مقصود ہے. جب ہمارا عمل آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق ہوگا اور عمل میں اخلاص ہوگا تو ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. تو وقت کا پورا ہونا یہ اللہ کی طرف سے علامات قبولیت ہے. اور وقت کو پورا کر کے واپس مقام پر جا کر مقامی اعمال میں لگنا یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جو ہمارا ذہن بنا ہے، ہمارا ذہن بنا ہے آخرت کا، ہمارا ذہن بنا ہے قبر کی تیاری کا، ہمارا ذہن بنا ہے اللہ کے استحضار کا، یقین بولتے بولتے یقین سنتے سنتے جو ہمارا دل بنا ہے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئی ہے، اللہ کا تعلق آیا ہے، اللہ کا یقین آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آیا ہے، یہ سارا کا سارا مقام پر جا کر باقی رہے. اس کے لیے وہاں جا کر مقامی اعمال ہے، کہ مقامی اعمال میں لگنا یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. میرے بہنوں میرے بھائیوں، آپ کی بڑی قربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا. مرد تو اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، لیکن مستورات کا اللہ کے راستے میں نکلنا آپ کی بڑی قربانی ہے. آپ کے ساتھ گھریلو بہت سارے کام لگے ہوئے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ایسے وقت میں بچوں کو ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ ماں کی ممتا کی ضرورت ہر بچے کو ہوتی ہے.
اتنی بڑی قربانی بچوں کو چھوڑ کر گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے جوان بیٹی کو مستقل گھر پر رہ کر اس کا انتظام کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا، میرا اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوگی۔ آپ کا ایک ایک قدم اور آپ کا گھروں سے نکلنا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا۔ بس ضروری اس بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول کر دے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے۔ حضرت اللہ سے فرمایا کرتے تھے جو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قابلیت بھی دے دیتے ہیں، قابلیت بھی دے دیتے ہیں، کیسے کام کرنا، کام کرنے کی تدبیر اللہ تعالیٰ سجاتے ہیں۔ ہمارے کام میں حسن تدبیر ہے کہ حسن تدبیر سے کام کرنا، کام کی حکمت ہے، کام کی حسن تدبیر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کو قبول کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قابلیت مل جاتی ہے۔ میری بہنوں، ہمارا کام شوق کا نہیں ہے، ہمارا کام ڈر کا ہے۔ شوق میں نہیں نکلے ہم اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ بہت سے لوگ اللہ کے راستے میں شوق میں نکلتے ہیں، لیکن نکلنے کے بعد شوق پورا ہو جاتا ہے۔ شوق ایسی چیز ہے جو جلدی پورا ہو جاتی ہے۔ ہمارا کام شوق کا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام تو ڈر کا ہے کہ شوق میں آزادی ہے، ڈر میں پابندی ہے۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابند بن کے چلے گی، ہم تو اسلام کی پابند ہے، اللہ کے حکموں کی پابند ہے، شریعت و سنت کی پابند ہے۔ جتنا ہمارا وقت پابندی کے ساتھ گزرتا ہے اتنی ہماری تربیت ہوتی ہے، اتنی ہماری ترقی ہوتی ہے۔ روانگی کی بات میں آپ کے سامنے ساری باتیں آئی تھی، اللہ کے راستے میں نکل کر کن کن اعمال کو کرنا ہے۔ الحمدللہ آپ نے سارے کے سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان کے بشر کے، غلطیاں بشر سے ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی۔ ہماری جماعت فرشتوں کی نہیں ہے بلکہ ہماری جماعت انسانوں کی ہے۔ ہمارے کام میں اصولوں کا مذاکرہ ہے، بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں قانون نہیں ہے، ہمارے یہاں اصول ہے۔ اصول ہوتے ہیں اطاعت والوں کے لیے، قانون ہوتے ہیں نافرمانوں کے لیے۔ ہمارے کام میں اصولوں کا مذاکرہ ہوگا کہ اس طریقے پر کام کرنا ہے، تعلیم ایسے کرنی ہے، اور مردوں کے تابع رہنا ہے، امیر کے تابع رہنا ہے۔ مستورات کا کوئی امیر نہیں ہوتا، مستورات کا امیر آنے والے محرم میں سے کوئی امیر ہوتا ہے۔ تو پابندی سے وقت گزارا ہے، الحمدللہ اللہ کے راستے میں وقت ہمارا پابندی سے گزرا۔ ہم پر تھوڑا دباؤ تھا اور ہمارے پاس ماحول تھا کہ ہم گھر کی چار دیواری کے اندر مستورات کے ماحول میں تھی۔ 24 گھنٹوں میں ہمارے اعمال انفرادی اجتماعی اعمال ہمارے ہو رہے تھے، الحمدللہ تعلیم ہو رہی تھی، آنے والی بہنوں سے مذاکرہ ہو رہا تھا، ترغیبی بات ہو رہی تھی، سنتوں کے مذاکرے ہو رہے تھے، تربیت یا اولاد کے مذاکرے ہو رہے تھے، کھانے پینے کے آداب کے مذاکرے ہو رہے تھے۔ نمبر 2، امیر کا دباؤ بھی تھا کہ ہم امیر کے ماتحت تھی، ہر کام میں امیر کو پوچھ کے جب تک پرچہ نہ آوے ہم کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ تو یہ سارا کا سارا ماحول بنا تھا اللہ کے راستے میں۔ اب واپس مقام پر جا رہی ہے تو مقام پر جانے کے بعد یہ ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو جائے گی۔ اسے واپس مقام پر جا کر وہاں جا کر اپنے گھریلو کام کاج کے ساتھ دین کی فکر کرنا اور دین میں جڑے رہنا یہ بڑی قربانی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم تو جہاد اکبر سے لوٹے ہیں، جہاد اصغر سے لوٹے ہیں جہاد اکبر کی طرف۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ اللہ کے راستے میں نکلنا جہاد اصغر ہے، کیونکہ ہمارا پورا وقت اللہ کے راستے میں نکلا ہے، ہم یکسوئی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہے، تو اعمال بھی ہو رہے ہیں، اللہ کا تعلق بھی مل رہا ہے، انفرادی اعمال بھی ہو رہے ہیں، لیکن مقام پر جانے کے بعد بہت سارے مسائل ہیں۔ مردوں کے ساتھ کام کاج لگا ہوا ہے، مستورات کے ساتھ گھریلو کام کاج لگے ہوئے ہیں، تو گھریلو کام کاج کے ساتھ اور اپنے بزنس کے ساتھ اور اپنے کاروبار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم کیسے رہیں، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ترتیب بتائی کہ واپس گھروں پر جا کر مقامی اعمال میں لگنا۔ میرے بہنوں میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا وقت آخر کا دن ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب استغفار کریں، ندامت کریں۔ الندامت والتوبہ، کہ ندامت تو توبہ کا نام ہے، اور استغفار اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے عمل کی کمی کوتاہی معاف ہو جائے۔ ہم کتنی بھی محنت کریں اور کتنا بھی کام کریں، ہم ادنا صحابی کی اور ادنا صحابیات کی ادنا قربانی تک نہیں پہنچ سکتی، چونکہ ان کے اندر خلوص تھا، صحبت نبوی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی براہ راست صحابہ اور صحابیہ کے ساتھ تربیت تھی، اور اخلاص تھا، خیر و قرون کا زمانہ تھا۔
ہم کتنا بھی کر دیں تب بھی ہمارے اندر وہ جھلک تو آ سکتی ہے، لیکن ہم نقل تو کر سکتی ہے لیکن اصل تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن جتنا بھی اللہ کراوے اللہ کا شکر ہے۔ حضرت ہمارا سید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے کام کا تھوڑا بھی بہت ہے اور ہمارے کام کا بہت بھی تھوڑا ہے۔ تھوڑا بھی بہت ہے، جتنا اللہ نے کروایا یہ بھی بہت ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سبحان اللہ بہت بڑا قیمتی ہے، الحمدللہ بہت بڑا قیمتی ہے، لا الہ الا اللہ بہت بڑا قیمتی وزنی کلمہ ہے، اللہ اکبر کے چاروں کلمے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا وزنی ہے۔ کہ جنت تو چٹیل میدان ہے، ہم نے مقام پر اگر سبحان اللہ کہا یا اللہ کے راستے میں اللہ کا ذکر کیا تو جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد تو ہمارا اجر بڑھ دیا جاتا ہے، ہجرت کی طاقت ساتھ میں ہوتی ہے، ہمارا بھاؤ بڑھ دیا جاتا ہے۔ اس سے میرے بہنوں آخری وقت میں ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ توبہ گناہوں کے بعد ہوتی ہے اور استغفار نیکی کے بعد ہوتا ہے۔ استغفار کیوں کرنا ہے؟ تاکہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ پیچھے کے عمل کی کمی کوتاہی کو معاف کرے۔ اجتماع اعمال کی بھی کمی ہے، انفرادی اعمال کی بھی کمی ہے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں دو طرح کے اعمال کے، اجتماعی انفرادی۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے اجتماعی اعمال کی پابندی سے ہماری تربیت ہوتی ہے اور انفرادی اعمال کی پابندی سے استقامت ملتی ہے اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط بنتا ہے، ترقی ملتی ہے۔ یہ دونوں کے دونوں اعمال ہیں، یہ دونوں کے دونوں اعمال کی پابندی سے ہمارے دلوں میں اللہ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اعمال تو اللہ تعالیٰ کے تعلق قائم کرنے کے لیے ہے۔ حضرت فرماتے تھے اعمال دعوت اعمال ہدایت ہے، جتنی بھی دعوت کے سارے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اعمال ہدایت ہیں، اور دعوت کا ہر عمل انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، چھوٹی بھی نیکی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ نے جو بھی کروایا اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، لیکن استغفار ہماری زبان پر ہو۔ مرد لوگ گشت میں نکلتے ہیں عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد جو وقت بستی کے مناسب ہوتا ہے، تو گشت کے اخیر میں امیر صاحب کہتے ہیں استغفار کرو۔ تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، کہ کام تو نیکی کا کیا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دی ہے اور اپنی ذات کے لیے گشت کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا خیار من امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میری امت کا سب سے بہترین مرد وہ ہے اور بہترین عورت وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاوے اور اللہ کی بندیوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ جب دعوت قبول کرے گا یا دعوت قبول کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاوے گا۔ تو گشت کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایمان کو بولا ہے، ایمان کو سنا ہے، آخرت کی باتیں بولی ہے۔ جب مسجد قریب آتی ہے تو کہتے استغفار کرو۔ کہ استغفار کیوں کروایا؟ کہ عمل میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، بے اصولی ہوئی ہو یا کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہو یا دل کے اندر غفلت ہے یا زبان کے ذکر میں غفلت ہے، تو یہ ساری کی ساری غفلتیں اللہ اپنی بارگاہ میں معاف فرما دے۔ اس کے لیے آخر میں استغفار کرایا جاتا ہے کہ استغفار کرو۔ استغفار کے دو فائدے ہیں، ایک تو پچھلے عمل کی کمی کوتاہی کو میرا اللہ معاف کرے گا اور آئندہ دوسرے عمل کی توفیق دے گا۔ آئندہ دوسرے عمل کی توفیق استغفار سے ہوتی ہے۔ استغفار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی، آپ نے فرمایا اگر مجھے کسی کو دوست بنانے کی اجازت ہوتی تو میں صدیق اکبر کو اپنا دوست بناتا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھی ہیں اور غار ثور میں 3 دن 3 رات اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے قیام فرمایا ہے۔ بڑے صحابی، تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر ہر نماز کے اخیر میں استغفار کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ فرمایا یہ استغفار ہر نماز کے بعد کرو۔ سلام کے پہلے درود شریف کے پڑھنے کے بعد جو ہم دعائیں معصورہ پڑھتی ہیں وہ استغفار ہے، وہ استغفار ہے۔ اور صدیق اکبر کی نماز کتنی بڑی کہ صدیق اکبر کی نماز ویسی جیسے اللہ کے نبی کی نماز۔
براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز سیکھی تھی، بلکہ اس سے بھی اونچی بات ہے 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے پہلے 17 نمازوں کی امامت کی ہیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ اتنے بڑے آدمی اور اتنے بڑے صحابی رسول کہ نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہو، اس آدمی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہوگا، ان کی نماز کتنی اعلیٰ مرتبے والی ہوگی، کتنی خشوع والی ہوگی، کتنی خضوع والی ہوگی، اور نماز صفت احسان والی ہوگی۔ ان کو فرمایا صدیق اکبر ہر نماز کے بعد درود شریف کے بعد استغفار کیا کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ نماز تو اللہ کے تعلق کا ذریعہ تھا، اور نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چپکے باتیں کرتی ہے۔ المصلی یناجی ربہ، حضرت علی فرمایا کرتے تھے اگر تمہارا دل یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں باتیں کروں تو نماز پڑھو، کہ نماز میں اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ اور تمہارا دل یہ چاہے کہ اللہ تم سے بات کرے تو تم قرآن پڑھو، کہ قرآن کریم پڑھتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خود بات کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنے محبوب نبی کو بلا کر دی ہے۔ یہ بڑے بڑے تحفے ہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے، سب کے لیے۔ اس ہمارے ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، جب بھی تم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو تو نیت کرو یا اللہ تو نے قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب تو نے بنائی ہے، میرے حق کی ہدایت مجھے نصیب فرما، میرے حصے کی ہدایت قرآن کریم میں ہے۔ تو جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اپنے حصے کی ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور ہدایت ایک نور ہے، جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو کر آخرت کی فکر آ جاتی ہے، مخلوق کا یقین ہٹ کر خالق کا یقین دل میں آ جاتا ہے، جب زندگی ہدایت والی بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کلام اللہ کی آیت پڑھی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سینے میں ایمان کا نور داخل ہو گیا، ہمارے سینے میں اسلام کا نور داخل ہو گیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ ہر خوبصورت بات اللہ کے نبی کو پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ایمان کا نور جب تمہارے دل میں داخل ہو جاتا ہے اس کی 3 علامتیں ہیں کہ تمہارے دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ میرے دل میں ایمان کا نور کتنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے میرے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہے، میرے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی ہے، اس کا استحضار کرے۔ ہر تاجر شام کو تجارت کا نفع و نقصان دیکھتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہر نماز کے بعد سے لے کر دوسری نماز تک اپنے دل میں کہ میرے یقین میں کتنا اضافہ ہوا۔ تو پہلی ایمان کی نشانی بتلائی، پہلی کہ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ التجافی عن دار الغرور، کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، کہ دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، کپڑوں کی محبت، سونا و چاندی کے زیورات کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اور دوسری علامت بتائی والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، آخرت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ دنیا چھوڑ کر مجھے آخرت میں جانا ہے۔ کتنی مستورات نے اللہ کے راستے میں نکل کر 10 دن میں اور چلے میں اپنی زندگی کو بدلی ہے، خالی اپنی زندگی کو نہیں بدلی، اس کی زندگی دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے اسباب سے بے رغبتی پیدا ہو گئی اور زندگی آخرت کی طرف مڑ گئی، دلوں کا رخ صحیح ہو گیا۔ اور دلوں کا رخ صحیح کیا ہے کہ مخلوق سے ہمارا دل ہٹ کے خالق کی طرف ہو جائے، اور دنیا سے ہمارا دل ہٹ کر آخرت کی طرف ہمارا دل کا رخ ہو جائے۔ یہ اصل ترتیب ہے کہ اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے بعد ہمارا دل کا رخ دیکھے کہ ہمارا دل میں دنیا سے بے رغبتی کتنی آئی اور ہمارے دل میں آخرت کی فکر کتنی آئی۔ آخرت کی فکر جب گھر میں آتی ہے تو بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے اور بچوں کی دینی گھروں میں تربیت ہوتی ہے۔ اس اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اس کی خاص فکر کرے کہ ایمان کا نور میرے دل میں کتنا داخل ہوا کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور آخرت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور تیسری بات فرمائی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والی بن جائے، الاستعداد قبل الموت، کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا
کہ موت کی تیاری کیا ہے؟ کہ موت کی تیاری کہ میرے پر جتنی ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، جتنے حقوق ہیں یہ سارے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں۔ اور مستورات کی سب سے بڑی ذمہ داری گھر میں نسل کو تیار کرنا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں سے گھروں پر جا رہی ہے تو خوشی بھی ہو کہ بچوں کی ملاقات بھی ہوگی، اور اس بات کا افسوس بھی ہو کہ اللہ کے راستے کا وقت چھوٹ گیا، اور اللہ کے راستے میں جیسا کرنا تھا ویسا وقت ہمارا نہیں گزرا، ہمارا وقت بے اصولی میں گزرا، ہمارا وقت غفلت میں گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی عاجزی پسند ہے کہ میری بندی، میرا بندہ میرے سامنے گناہوں کا اقرار کرے کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اتنے بڑے پروفیٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر نبی کی قسمیں کھائی ہیں، اتنے بڑے نبی نے اللہ کے سامنے یوں فرمایا، ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے اللہ جیسا تیری عبادت کا حق تھا ویسے ہم نے عبادت نہیں کی۔ حالانکہ نبی کی نماز احادیث میں آتی ہے، اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے آپ، حتیٰ تورت قدمہ، کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے اور آپ کے پیر پھٹ جاتے تھے۔ نماز کریم پڑھتے پڑھتے اتنا اللہ کا تعلق قائم ہوتا تھا، ایسی آواز آپ کے سینے سے نکلتی تھی جیسے کہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز نکلتی ہے، کعزیز المرجل، ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ ایسی آپ نماز میں اتنا خشوع، اتنا خضوع، اتنا تعلق تھا، فینا فی اللہ ہو جاتے تھے، بالکل دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اتنے بڑے نبی نے اللہ کے سامنے یہ فرمایا، ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے اللہ تیری عبادت کا جیسا حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا، ما عرفناک حق معرفتک، اے میرے اللہ تیری جیسی معرفت کا حق تھا ویسی معرفت مجھ سے نہیں ہوئی۔ اور معرفت ملتی ہے عبادت کے راستے سے، معرفت زندگی میں آئے گی، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان عبادات سے آئے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا مطلب تمام علماء نے ایک تفسیر کی ہے لیعرفون سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے تو اللہ کی عبادتوں میں لذت آتی ہے۔ تو گھر جاتے جاتے ہماری زبانوں پر استغفار ہو، ہمارے دل میں ندامت ہو، زبانوں پر استغفار ہو۔ ہمارے 10 دن اللہ کے راستے میں 1 سال میں لگے، اب آئندہ سال لگیں گے، بلکہ آگے پڑھنے کی ترتیب ہو۔ آپ کی قربانی کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا، لیکن گھر پر جانے کے بعد ہمارا فکروں کے ساتھ ہو کہ جب واپس مقام پر پہنچے ہمارا سفر سنت کے مطابق ہو، اور سفر سنت کے مطابق پوری کرنے کے بعد ہمارے مرد مسجد میں کارگزاری دیں گے، اس کے بعد ہمارا گھر پر رہنا سنت کے مطابق ہو۔ ایک عورت جو عام طور پر جن کا وقت نہیں رہتا، ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں فرق ہو، ہماری زندگی میں فرق ہو، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پردہ، ہمارے کپڑے، ان تمام میں فرق آنا چاہیے۔ مقامی عورتیں دیکھتی ہیں بہن اللہ کے راستے میں وقت فارغ کر کے آئی ہے، رشتہ دار ملنے آئیں گے، گھر کے بچے آپ کو ملیں گے، اور آپ کے پڑوس والی مستورات آپ کو ملے گی، آپ کے ماں باپ آپ کو ملیں گے، تو ان کو پتہ چلنا چاہیے میری بیٹی وقت لگا کر آئی ہے، زندگی میں نمایاں فرق ہو۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے مفتی اعظم جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، بڑے علماء تھے۔ جس وقت مستورات کی جماعت کے نکلنا شروع ہوا، بہت سے علماء مستورات کی جماعت سے ان کے دل میں شرح صدر نہیں تھا کہ مستورات کی جماعت کو نکالا جائے نہ نکالا جائے، بلکہ شروع میں سب نے انکار کیا۔ لیکن جب مفتی شفیع صاحب کی پوتی جب اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئی، اور وقت لگانے کے بعد مفتی شفیع صاحب نے اپنی پوتی کو دیکھا، اس کی زندگی سنت کے مطابق کہ وقت لگانے کے بعد اس کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ گیا، اس کا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھ گیا، اس کی زندگی میں پردے کی پابندی آ گئی، قرآن کی تلاوت کی پابندی آ گئی، ذکر و اذکار کی پابندی آ گئی۔ مفتی صاحب کے دل میں مستورات کے کام کا شرح صدر ہو گیا، پھر فتویٰ دیا کہ جماعت جا سکتی ہے۔ میری بہنوں، ہماری ذمہ داری ہے ہماری زندگی میں فرق آوے۔ جس طرح مستورات دین کا جتنا اثر لیتی ہے، اتنا دنیا کا بھی جلدی اثر لیتی ہے۔ یہ فطرت ہے کہ جتنا دنیا کا اثر لیتی ہے اتنا دین کا بھی لیتی ہے، دین کا بھی لیتی ہے، دنیا کے بھی لیتی ہے۔ ماحول کا اثر مستورات میں جلدی آتا ہے۔
کہ دینی ماحول ہے تو ماحول کا اثر آئے گا، کہ دنیاوی ماحول ہے تو دنیاوی ماحول کا اثر آئے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے جتنا وقت گزارا ہے اور جو فکریں اللہ نے ہمیں دی ہے اور جو ہمارا ذہن جو دینی اور نیکی والا بنا ہے، یہ ہمارا ذہن باقی رکھنے کے لیے گھروں پر جا کر اعمال ہے، کہ گھروں پر جا کر اعمال میں لگے۔ ہمارے مرد تو گھر پر جانے کے بعد جو 5 کام جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں، مشورے کی پابندی ہے، اور ہمارے 2.5 گھنٹوں کی مسجد کی آبادی کی ترتیب ہے، مسجد کی تعلیم ہے، گھروں کی تعلیم ہے، اور ہمارے 2 گشت کے مہینے کے 3 دن ہیں، اور اپنے حلقے کا منگل کا مشورہ ہے، اور اپنا شہر کا جمعرات کا مشورہ ہے، جمعرات کا اجتماع ہے۔ یہ سارے اعمال کی پابندی مردوں کو کرنی ہے، کہ مردوں کی پابندی میں سب سے بڑا دخل مستورات کا ہے، کہ جتنی مستورات پابند ہوگی اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے گی اور ان کو اوقات یاد دلائے گی۔ آج آپ گھر پر ہو کہ فجر کی نماز کے بعد تو ہماری صورت میں منگل کا مشورہ ہوتا ہے، آپ گھر پر ہو جمعرات کو ہمارا فجر کی نماز کے بعد ہمارا شہر کا مشورہ ہوتا ہے، اور عصر سے لے کر اشراق تک وہاں تو اجتماع ہوتا ہے، شب گزاری ہوتی ہے، حیات الصحابہ کی تعلیم ہوتی ہے، حلقے لگتے ہیں۔ آپ گھر پر سوؤں گے کہ کام کرنے والی مستورات اپنے شوہر کا ذہن دینی بنائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے گی، میرا اللہ اس عورت کو اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے، اور وہ عورت جنت میں بناؤ سنگار کرے گی، اپنے حسن کو تازہ کرے گی، اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرے گی، اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرے گی۔ جنت میں بڑی بڑی عورتیں جائے گی۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان شکلیں بنائی ہے۔ اس سے میرے بہنوں، گھر پر جانے کے بعد سب سے بڑا کام کیا ہے کہ گھر پر جانے کے بعد اپنے گھروں کی تعلیم زندہ ہو، اپنے گھروں کی تعلیم زندہ ہو، اور جیسا سیکھ کر آئی ہے نہج کے مطابق ہمارے گھروں کی تعلیم ہو۔ ہمارے بڑے فرماتے ہمارے گھروں میں آدھا گھنٹہ تعلیم ہو، مستورات کی تعلیم گھروں میں آدھا گھنٹہ ہو۔ اگر چلو آدھا گھنٹہ نہ کر سکے تو 10 منٹ 15 منٹ ہمارے گھروں کی تعلیم ہو، اور گھروں کی تعلیم کہ گھروں کی تعلیم ہم فضائل اعمال کی کتابوں میں سے کریں گے، اور فضائل اعمال کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ ہے اور دوسرا فضائل صدقات ہے۔ اس میں 2 سیزن کی کتابیں ہیں، ایک تو فضائل رمضان ہے، ایک تو فضائل حج ہے۔ تو رمضان کے موقع پر گھر میں رمضان کی کتاب پڑھیں گے، اور رمضان کے ساتھ ساتھ دوسری بھی کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، اور فضائل حج کے موسم میں پڑھیں گے، لیکن فضائل حج کے ساتھ دوسری کتابوں کے اندر بھی پڑھیں گے۔ ان دونوں سیزنوں کے علاوہ باقی جتنی کتابیں ہیں، حیات و حکایت صحابہ ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل قرآن ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی واحد ان کا علاج ہے، فضائل صدقات ہے۔ ایک کتاب ہمارے گھر میں تمام کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھا جائے۔ ہمارے گھروں کی تعلیم پابندی سے ہو، اس کی خاص فکر کریں۔ جب گھر کی مستورات تعلیم کی پابند ہو جاتی ہیں تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کعبوں کو بناتے ہیں۔ ہمارے گھر کے بچے دیندار بنتے ہیں، بچیوں میں دینی مزاج بنتا ہے۔ میری بہنوں، گھروں میں جا کر تعلیم شروع ہو۔ جن فکروں کے ساتھ ہم یہاں سے روانہ ہوئی ہے، ہمارے چہرے دیکھ کر اور ہماری زندگی کو دیکھ کر محلے کی عورتیں اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے، اور ان کے دل میں اس بات کا شوق پیدا ہو ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ یہ بہن وقت لگا کر آئی ہے، اس کا پردہ دیکھو، اس کا بولنا کم ہو گیا۔ پہلے وہ بیٹھتی تھی غیبت کرتی تھی، اس کی غیبتیں بر ہو گئی کہ اس کی زندگی میں چینج آ گیا 10 دن لگانے کی برکت سے۔ میری بہنوں، یہ ضروری ہے اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے گھروں میں تعلیم شروع کرنا اور اپنے بچوں کو بٹھانا۔ ایسے وقت میں ہمارے گھروں میں تعلیم ہے، پہلے ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی تھی لیکن نہج کے مطابق نہیں تھی، تو نہج کے مطابق شروع کرے۔ اور تعلیم کی پابند، جس طرح ہمارے گھر میں پابندی سے کھانا پکتا ہے، ناشتہ پکتا ہے، پابندی سے بچوں کو ٹیوشن بھیجتی ہے، مدرسے میں بھیجتی ہے، اس سے زیادہ اپنے بچوں کا دینی خوراک اور ہماری روحانی غذا گھروں کی تعلیم ہے، کہ گھروں کی تعلیم پابندی کے ساتھ کرے تو ہمارے گھروں میں کتاب کی تعلیم ہو، کتاب کی تعلیم پڑھے اور گھر کے بچوں کو بھی ایسے وقت میں تعلیم کرے ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو اور ہمارے بچوں کے مدرسے اسکول کا وقت نہ ہو۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہماری گود میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب سنیں، اس میں اللہ کا نور ہے، اللہ کے نبی کا نور ہے، قرآن کریم کا نور ہے، احادیث پاک کا نور ہے۔ وہ نور ہمارے بچوں کے سینوں میں جائے گا اور ہمارے بچے نورانی بنیں گے، اور ہمارے بچوں کے سینے جب نورانی بنیں گے، جب دل بدل جاتا ہے میری بہنوں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا، اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا۔
اس لیے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے کہ گھروں میں دینی ماحول تھا، گھروں میں دینی تربیت تھی، دینی ماحول تھا۔ ایک عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا حارث اللہ کے راستے میں فوت ہو چکا ہے، یا اللہ کے نبی آپ بتائے میرا بیٹا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تو کیا بات کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جنت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہت ساری جنتیں ہیں۔ ان ابنک فردوس الاعلی، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ کہ جوان بیٹے کے مرنے پر خوشی ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت ہوئی ہے، کہ ماں نے اپنے بچوں کا مزاج دینی بنایا تھا تو جوان لڑکے اللہ کے راستے میں جا کر اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے اور ماں اس پر خوش ہوتی تھی۔ ایسی مستورات کے ہزاروں واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔ نیک خواتین زندگی کیسے گزارے، ہزاروں کتابیں ہیں جن کتابوں میں اسلاف کی عورتوں نے اور ہمارے محترمہ بزرگان دین کی عورتوں نے اور ان کی بچیوں نے کس طریقے پر اللہ کی دین کی نسبت پر اعلیٰ کلمت اللہ نے اپنی زندگی کو قربان کیا۔ اور یہ سارا کا سارا دینی ماحول گھروں کی تعلیم سے بنے گا۔ گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے اللہ کو بولنے والے بنے۔ یہ گھر کی مستورات کا رخ بدل جاتا ہے تو بچوں کا رخ بدل جاتا ہے، بچوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ اس علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، بلکہ جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اور ماں کی زندگی میں اگر توکل ہوتا ہے اور ماں کی زندگی پاک دامنی والی ہوتی ہے، نیکی والی ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابند ہوتی ہے اور راتوں کو رونے والی ہوتی ہے، وہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی نیک زندگی کا اثر بھی اولاد کے پیٹ میں جاتا ہے، اولاد کے دل میں جاتا ہے۔ خدا نہ کرے ماں کی زندگی میں تقوی نہیں ہے اور ماں راتوں کو رونے والی نہیں ہے اور ماں کی زندگی میں نماز نہیں ہے، ماں کی زندگی میں تہجد اور ماں کی زندگی میں شرافت نہیں ہے، بلکہ ماں بھی واٹس ایپ پر چلتی ہے اور ماں بھی سیریلیں دیکھتی ہیں، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی غلط زندگی کا اثر بھی اولاد کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، ذمہ داری اپنے گھروں کی تعلیم کرنا، اور گھروں کی تعلیم تمام جھگڑوں کا حل ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھر میں زندہ ہو، ہمارے بچے گھر میں قرآن پڑھے۔ جب گھر کی مستورات قرآن کریم کی تلاوت کرے گی تو گھر کے مرد، گھر کے بچے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں سونے کا ماحول نہ بنے۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے شوہر جب مسجدوں سے آ رہے ہو، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہو، ہمارے بچے سورہ یاسین پڑھ کر اسکول جاوے، ہمارے بچے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اللہ کو یاد کرتے کرتے ہمارے بچے اسکول جا رہے ہو، مدرسے میں جا رہے ہو اور ہمارے شوہر جاب پر جا رہے ہو۔ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی فضا بنے کہ گھر میں کم سے کم روزانہ قرآن کریم کے 1 پارے کی تلاوت ہو، اور 1 پارے کی تلاوت کے ساتھ ساتھ 4 معمولات: فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی پابندی، مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی، الف لام میم سجدہ، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ۔ یہ چاروں کے چاروں سورتوں کے بڑے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین ہیں اور جتنے بھی نیک خواتین ہیں، یہ ساروں کا ایک معمول ہے 4 سورتوں کا، اس کے علاوہ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت۔ اگر ہمارا بیٹا حافظ ہے تو اس کو کوئی بیٹا تو 3 پاروں کی تلاوت کر۔ ماں باپ کی نگرانی کے ساتھ ہمارے گھر میں دین چل رہا ہو، اس وقت ہوگا جبکہ گھر کی مستورات، اس لیے مستورات کو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ حالانکہ مستورات کا سب سے بڑا کام تو گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اپنی نسل کو تیار کرنا ہے، لیکن ہمارا ذہن بنے، ہماری فکروں میں اضافہ ہو اور ہمارے ذہن میں دینی مزاج آوے، اس کے لیے وقت لگایا جاتا ہے، تاکہ وقت لگانے کے بعد گھر کا پورا نظام سنت والا ہو جائے، گھر کا پورا نظام نیکی والا ہو جائے، ہمارے بچے متقی بنے، ہمارے بچے عاشق رسول بنے۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے کہ ان کی مائیں اور ان کے ابا راتوں کا تہجد میں اللہ کو مناتے تھے۔ وہ گھر میں اثر تھا کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ بچپن میں ان کی زندگی میں خیر خواہی کا جذبہ تھا اور دین کے مٹنے کا درد تھا۔ بہت سارے واقعات آپ پڑھتے بھی ہوں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اس لیے ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی فضا بنے۔ سب سے بڑا ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے۔
قرآن کریم 24 گھنٹے ہم پڑھتی رہے، سفر کے اندر بھی ہمارے مرد پڑھے، ہم بھی پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت زندہ ہو جائے، اور گھروں میں تعلیم 6 صفات کے مذاکروں کے ساتھ، پھر دیکھو گھر میں کیا ہوگا، میاں بیوی سے محبت کرے گا، بیوی شوہر سے محبت کرے گی، اور ہماری جوان اولاد اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے اور ماں باپ کی اطاعت گزار بنیں گے۔ آج گھروں میں سارے کے سارے جھگڑے یوں ہیں کہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نکل گئی، تعلیم کے حلقے ہمارے گھروں سے دور ہو گئے، اس کے جگہ پر گھروں میں موبائل زندہ ہو گیا، تو گھروں میں شیطان نے ڈیرا ڈال دیا، اور شیاطین چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں جھگڑا کرواتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، فرشتے ہمارے گھروں میں آوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہمارے گھروں کے دروازوں پر ہو اور ہمارے گھروں میں گھومتی رہے، وہ فرشتوں کی جماعت ہے، وہ اس وقت ہوگا جب کہ ہمارے گھر کا ماحول دینی بنے گا۔ ایک تو کام ہے کہ گھروں کی تعلیم مضبوط ہو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے، اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو تم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جاؤ گی، کہ گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤ گی۔ اور یہ فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے اور گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت زندہ نہ ہوئی تو ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ گھروں کی تعلیم سارے جھگڑوں کا حل ہے، گھروں کی تعلیم ساری بے دینی کا حل ہے۔ اس سے ہماری مستورات عید کے دن بھی تعلیم نہ چھوڑے، افطاری کے پہلے ہمارے گھروں میں رمضان میں تعلیم ہو، یا عشاء کے بعد تعلیم و تراویح کے بعد، جس وقت ہمارے گھر کے مرد ہمارے بچے حاضر رکھے۔ گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری ہفتہ واری تعلیم مضبوط ہو۔ آپ اللہ کے راستے میں وقت لگا کر جا رہی ہے تو آپ کی تعلیم طے ہوگی، آپ کے 6 صفات طے ہوں گی، آپ کا استقبال طے ہوگا، اور کہیں گے محلے والے اب تو مستورات وقت لگا کر آئی ہے تو ہمارا ہفتہ واری اجتماع مضبوط ہوگا، کیونکہ وقت لگائی بہنوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی فکروں سے کام محلوں میں شروع ہوتا ہے۔ تو ہفتہ واری تعلیم میں پابندی کے ساتھ جانا، اور وہ ہفتہ واری تعلیم میں جو امور آپ کے ذمے طے ہوئے ان امور کو پورا کرنا، جس طرح آپ نے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے امیر صاحب کے ماتحت پرچے میں جو ذمہ داریاں آپ پر آئی، آپ نے الحمدللہ ساری ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائی۔ اس طریقے پر مقام پر جا کر مسجد میں پرچے میں اگر ہمارا نام تعلیم میں آوے، 6 صفات میں آوے، تو اگر ہمارا کوئی خاص شرعی عذر نہ ہو تو ہم کبھی نہ کہیں، بلکہ پابندی کے ساتھ ہم ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کریں، اور ہفتہ واری تعلیم میں ہماری مستورات زیادہ بڑھے، اس کی فکر کرنا، اس کے مذاکرے کرنا، اس کی ترغیب دینا، ایک کام آپ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، گھروں پر جانے کے بعد ہماری عبادات میں اضافہ ہو جائے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی پہلے ہوتی تھی، لیکن نماز کی پابندی نہیں ہوتی تھی، بلکہ نماز ہوتی، کبھی سنتیں چھوڑتی، کبھی نفل چھوڑتی۔ اب تو وقت لگانے کے بعد ہماری عبادات میں جان پیدا ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یقین کی تبدیلی ہے، اور ہر عمل میں حقیقت کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارے عمل میں حقیقت پیدا ہو جائے، ہماری نماز حقیقت والی بن جائے، ہماری نماز میں حقیقت پیدا ہو جائے کہ اذان سنتے ہی مستورات تو اذان کی پابند نہیں ہیں، بلکہ نماز کے اوقات کی پابند ہیں۔ لیکن اگر ہمیں نماز کے اوقات کا پتہ نہ ہو، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ گھروں میں تو نماز کی تقویم ہونی چاہیے تاکہ مستورات کو پتہ ہو ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے، صبح شادی کتنے بجے ہوتی ہے، تاکہ مستورات کو تقویم کا پتہ ہوگا تو نمازیں پڑھتی رہے گی، مکروہ وقت پر نمازیں نہیں پڑھے گی۔ چلو اگر تمہیں نماز کے اوقات کا پتہ نہ ہو تو اذان کے سننے کے بعد، اذان جیسے ہی ہمارے کان میں پڑے، اپنے گھریلو کام کاج کو بند کریں گے تو ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا ہمارے ماں کے دل میں اذان کی کتنی عظمت ہے، امی کے دل میں، کہ اس نے برتن دھوتے دھوتے برتن کو بند کر لیا، جھاڑو لگاتے لگاتے جھاڑو کو بند کر دیا، کہ میری امی بیٹھ گئی اور بیٹھ کر اپنے دوپٹے کو برابر کر دیا، کپڑوں کو برابر کر دیا، کہ کان میں اللہ کے نام کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کہ کانوں میں اللہ کی بڑائی کی آواز آ رہی ہے۔ اب میری امی کیا کرتی ہے؟ اب نماز پڑھے گی۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کے بعد، اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد فوراً وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو۔ وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض، وضو کے مستحبات، زیادہ پانی خرچ نہ ہوئے، کم پانی میں ہمارا وضو ہو جائے، اور وضو کے وقت وضو کی سنتوں کا استظہار ہو کہ میں خلال کرتا ہوں تو مستحب ہے، میں یہ کرتی ہوں تو یہ سنت ہے، یہ کرتی ہوں تو یہ فرض ہے، کہ فرائض و سنتوں کی مستحبات کی رعایت کر کے اچھی طرح وضو کرے، اور اچھی طرح وضو کر کے گھر کی کوٹھڑی میں جا کر نماز پڑھے۔
ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھے جہاں دروازہ ہو، لوگوں کے جانے کا راستہ ہو، بلکہ گھر کے کونے میں جا کر اطمینان کے ساتھ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ فارغ کر کے اللہ کی مناجات کرے اور نمازیں مکمل پڑھے، مکمل رکعتیں پڑھے۔ انشاءاللہ دل کے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھی جاوے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اچھی نمازوں پر ہیں۔ اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے۔ وقت لگانے کے بعد ہماری نماز کی کیفیت بدل جائے۔ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ توفیق دے تہجد کی پابندی کرے، اشراق کی پابندی کرے، چاش کی پابندی کرے، اللہ توفیق دے اوابین کی پابندی کرے۔ جب گھر کی ماں بڑی اوابین کی نماز کی پابندی کرے گی تو ہماری گھر کی جوان لڑکیاں دیکھے گی میری امی نماز کی کتنی پابند ہے۔ بچیوں کو دیندار بنانے کے لیے ماں کی زندگی کا بڑا اثر ہے۔ جتنے ہمارے اسلاف بڑے بڑے گزرے ہیں، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، معیر الدین چشتی اجمیری ہو، حضرت صابر کلیری ہو، مولانا رشید احمد گنگوہی ہو، مولانا قاسم نانوتوی ہو، مولانا اشرف علی تھانوی ہو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا عمر صاحب پالمپوری ہو، جتنے ہمارے بڑے بڑے اسلاف گزرے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی تربیت ہے اور ان کی ماؤں کا راتوں کا رونا ہے۔ جب ماں کی زندگی میں دین آتا ہے تو اولاد دیندار بن جاتی ہیں، اللہ ان کی گودوں سے بڑے بڑے اولیاء پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، نمازوں میں تہجد کی پابندی کرو، اللہ توفیق دے تو ساری عمری قضا بھی کرو، جتنی ہو سکے ہمارے نوافل میں ہمارا اللہ کا قرب نوافل سے ملتا ہے، اللہ کا قرب نوافل سے ملتا ہے۔ نوافل کی کثرت ہو، شوہر کے حقوق کی رعایت کے ساتھ نوافل کی پابندی کرے، اور میری بہنوں ساتھ ساتھ میں ہماری تسبیحات کی پابندی، جس طرح آپ نے اللہ کے راستے میں پابندی کے ساتھ اپنی تسبیحات کو پورا کیا گئے، مقام پر جا کر قبلہ کی طرف منہ کر کے 3 تسبیحات کی پابندی ہو۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی مرد نے کسی عورت نے 3 سال تک صبح شام کی تسبیحات کو پابندی کے ساتھ اگر کیا، اللہ اس کو ولایت دے دے گا، وہ ولایت کے مقام پر پہنچ جائے گی، اس کا روحانی مقام بڑھ جائے گا، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط بن جائے گا۔ میری بہنوں، صبح شام کی تعلیم، صبح شام کی تسبیح پابندی کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ ہم جب گھر میں جب بھی کام کرے، جھاڑو لگاتے لگاتے بھی اللہ کا ذکر کرے، اور گھر میں کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرے، برتن مانجتے مانجتے بھی اللہ کا ذکر کرے، کھانا پکاتے پکاتے زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، اگر قرآن زبانی نہ ہو تو کلمہ پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، چوتھا کلمہ پڑھے، پہلا کلمہ پڑھے، ہماری زبان 24 گھنٹے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ جن لوگوں کی زبان ذکر سے تر و تازہ رہے گی، وہ مرد بھی اور عورتیں بھی جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کو ذکر والی بنا دے، اللہ ہمارے دل کو شکر والا بنا دے، ہمارے بدن کو مشقت اٹھانے والا بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے اور اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس سے میری بہنوں، گھر میں جب بھی کام کرے ہمارے سامنے اللہ ہو، اللہ کو سامنے رکھ کر کام کرے، اور ہمارا پورا گھر سنت و شریعت میں زندگی گزار رہا ہو۔ ہمارے بچے شرعی لباس پہنے، ہماری بچیاں شرعی لباس پہنے، کیونکہ لوگ دیکھیں گے یہ تو وقت لگا کر آئی ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا تبلیغ پر ہوگا کہ ہماری زندگی سنت کے سائے میں ڈھل لگی ہو۔ تو انشاءاللہ دیکھوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں سے دین کے داعیوں کو پیدا کرے گا، اور آپ کا گھر امت میں ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اس سے میرے بہنوں، یہ باتوں کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں گھروں پر رہ کر اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، بچوں کی دینی، ہمارے بچے دین کے داعی بنے، کہ دیکھو یہ بہن تو وقت لگا کر آئی ہے، ان کے بچے کا لباس دیکھو، ان کی بچی کا پردہ دیکھو۔ لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں، اور میرے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی احتیاط کی ہے، اور اپنی مستورات کو کتنی احتیاط میں رکھا ہے۔ کام کرنے والے ساتھی اور کام کرنے والی بہنوں کی زندگی کا اثر پڑے گا۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے لوگ قرآن و حدیث سے تبلیغ بعد میں سمجھیں گے، لوگ پہلے ہمارے گھریلو زندگی سے تبلیغ سمجھیں گے کہ ہمارے گھر کی زندگی کیسی ہے، یہ بہن کا بولنا کیسا ہے، یہ بہن کا چلنا کیسا ہے، اپنے شوہر کی خدمت کیسے کرتی ہے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسے کرتی ہے۔ ان کی بچیاں دیکھو تو ان کی بچیوں کا حجاب کتنا مضبوط ہے۔ ہمارا کام ہے نسل کو تیار کرنا۔ کتنی ماؤں نے گھروں کی 4 دیواری میں ایسی نسلیں تیار کی کہ ایک نسل کا پیدا ہونے والا بچہ پورے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے اور پورے عالم کو اٹھانے کا ذریعہ بنا ہے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے حالات، میرے پاس وقت نہیں ہے مگر میں آپ کو سناتا کہ مولوی الیاس کیسے بنے، مولانا عمر پالمپوری کیسے بنے،
کہ ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو کس طریقے پر دینی رخ پر ڈالا تھا بچپن سے ہی. بختیار کاکی کیسے بنے تھے؟ ان کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت تھی. نظام الدین اولیاء کیسے بنے؟ ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں تھی. باجی بستامی اولیاء کے سردار کیسے بنے؟ ان کی ماں نے بچپن سے ہی ان کو ولایت کے مقام پر پہنچانے کے لیے ماں نے کیا کیا محنتیں کی ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے. میری بہنوں، آج فتنوں کا زمانہ ہے اور ہمارے بچے فتنوں کے ماحول میں رہتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا تو کبھی کبھی ہوگا، لیکن مقام پر رہ کر اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا اور ہمارے بچوں کے سامنے صحابہ کے واقعات سنانا، گھروں کی تعلیم کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے واقعات سنانا، ان کے سامنے سنتوں کی مذاکرہ کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کا نظام کیسے بنائے گا. تو میری بہنوں، ہمارے مرد بھی، ہماری مستورات بھی گھر جا کر وقت کی پابندی کی فکر کرے اور روتے روتے جاوے یہاں سے، اللہ ہم نے وقت میں کمی کی، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور میری بہنوں، اپنی قربانی کو بڑھاؤ. 10 دن اللہ کے راستے میں آپ کے پہلی مرتبہ لگے ہیں، دوسری مرتبہ لگاؤ، تیسری مرتبہ لگاؤ، پھر آپ کو چلے میں جانا ہے. آپ کا چلہ لگ جاوے، پھر آپ کو 2 مہینہ بیرون جانا ہے. ہر مہینے کے 3 دن ہمارے مرد جائیں گے اور ہماری مستورت اپنی محرم کے ساتھ ہر 3 مہینے میں 3 دن لگائے گی. رمضان میں بھی آپ کو جانا ہے جماعت میں. رمضان کے اندر بھی ہماری مستورات کا وقت اللہ کے راستے میں لگے، لیکن آپ کا اصول ہے 3 مہینے کے بعد جاوے. آپ کے شوہروں کو کہے، اپنے محرم کو، کہ آپ 2 مرتبہ آپ مسجد کی جماعت کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں جاویں اور تیسرے مہینے میں ہم ساتھ میں جائیں گے. تو سال میں آپ کے 3 مرتبہ 3 دن لگیں گے. پھر سال پورا ہوتے کہ آپ کو اللہ کے راستے میں عشرہ نکلنا گے اور 10 دن 2 مرتبہ لگ جاوے. پھر آپ کو چلے میں جانا گے. آپ کا چلہ لگ جاوے، پھر آپ کو بیرون جانا ہے. آپ کا چلہ لگنے کے لیے آپ کے شوہر کے 4 مہینے ضروری ہے اور آپ کے بیرون جانے کے لیے آپ کے شوہر کے 2 مرتبہ 4 مہینے ضروری ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے راستے میں آپ کو پورے عالم میں جانا ہے اللہ کے دین کی محنت کو لے کر. ابھی جماعت امریکہ میں، افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، ویسٹ انڈیز میں مستورات کی جماعتیں کام کر رہی ہے. اللہ لے جائے گا. اللہ لے جاتا ہے مال کی بنیاد پر نہیں، اللہ لے جاتا ہے صفات کی بنیاد پر. ہمارے اندر کی صفات مضبوط ہو جائے. اس لیے میری بہنوں، ایک کچھ کام کرنے ہیں گھروں میں جا کر 3 تسبیحات کی پابندی معانی کے استحضار کے ساتھ کرنی ہے. نمبر 2، موقع مغل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. ہر موقع مغل کی دعا ہم خود پڑھے، اپنے بچوں کو سکھاوے. اور نمبر 3، ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت زندہ ہو جائے. اور چوتھا، تھوڑا وقت نکال کر روزانہ اللہ کے سامنے دعا مانگنے کا وقت نکالے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگے، دعوت والے بنے، عبادت والی بنے اور دعا والی بنے کہ 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مجھے ایسا وقت نکالنا ہے جس میں میں اور میرا اللہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اکرام ان بندے کا ہوتا ہے جو دعا والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مردود نہیں ہوتی، یا تو مقبول ہوگی یا تو محفوظ ہوگی. قبولیت کا وقت ہوگا تو قبول ہوگی، اگر قبولیت کا وقت نہیں ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں حفاظت سے پڑی رہے گی. جب ضرورت پڑے گی تو اللہ دعا قبول کرے گا. دعا مردود نہیں ہوتی. ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان و تکبیر کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اب تو رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، رمضان کی ہر گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میری بہنوں، ہم زندگی کو صحیح بوڑھ پر لانے کے لیے اللہ کا تعلق قائم کرنا ہے تو دعا مانگے. دعوت و دعا کا جوڑ ہے. اللہ سے دعا کر. انبیاء بڑی بڑی دعا کرتے تھے. اللہ نے ہر مسئلے کا حل دعا میں رکھا ہے. فرعون کی طاقت حضرت موسیٰ کی دعا سے بنی ہے اور بدر میں مدد اللہ کے نبی کی دعا سے آئی ہے. دعا تو بڑا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار دعا ہے. الدعا سلاح المومن، کہ دعا تو مومن مرد کا، مومن عورت کا ہتھیار ہے. اس لیے میری بہنوں، ہم دعا والی بنے، پابندی کے ساتھ اللہ کے سامنے آپ دعا کرتی ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو، آپ کے بچے دیکھے امی رو رہی ہے، ابو رو رہے، افطاری کے وقت ہم دعا کریں. مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح. کہ رمضان آ رہا ہے کہ زندگی گزارو رمضان کی طرح، کہ رمضان میں کوئی مرد نہ گناہ کرتا ہے، نہ کوئی فرض چھوڑتا ہے، اعمال کی پابندی کے ساتھ رمضان ہوتا ہے، تو زندگی رمضان کی طرح گزارو. اور یہ فرماتے تھے، زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح. کہ عید کے چاند پر ہر ایمان والے مرد کو بھی خوشی ہوتی ہے، ہر ایمان والے عورت کو بھی خوشی ہوتی ہے، رمضان کے روزے کی بنیاد پر اور رات کے قیام کی بنیاد پر. کہ فرمایا کہ تمہیں موت کے وقت اللہ کے پاس جانے کی خوشی ہو.
الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پول ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ موت ہے، اور موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اس سے میری بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کا استقبال سموسوں سے نہیں ہوتا، رمضان کا استقبال پکوڑوں سے نہیں ہوتا، رمضان کا استقبال شعبان کے روزوں سے، اور شعبان سے ہی قرآن کریم کی تلاوت، ہمارا وقت دعوت میں، ہمارا وقت عبادت میں، ہمارا وقت دعا میں، اور ہمارا وقت اللہ کے راستے میں غریب بندوں پر، غریب بندیوں پر خرچ کرنے میں لگے۔ رمضان میں اللہ کے نبی کے 4 کام بہت ہوتے تھے۔ آپ کا وقت دعوت میں لگتا تھا، آپ کا وقت عبادت میں خوب لگتا تھا، آپ دعائیں خوب مانگتے تھے، اور آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اپنے محلے میں غریب بچیاں ہیں، غریب عورتیں ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے ان کی مدد کرے۔ سب سے پہلے ہمارا حق ہمارے رشتہ داروں پر ہے، رشتہ داروں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، صلہ رحمی جس کو بولتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو مرد جو عورت صلہ رحمی کرے گا، اللہ اس کو 2 نعمتیں دے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، اللہ اس کی عمر کے اندر اللہ پاک وسعت دے گا۔ رزق میں برکت اور عمر لمبی ہوگی صلہ رحمی کی بنیاد پر۔ اور میری بہنوں، اپنے دلوں کو پاک کر لے، گھر جانے کے پہلے ہمارا دل کینہ سے پاک ہو، ہمارا دل سب کچھ پاک ہو۔ جماعت میں ساتھ میں نکلی ہے، کبھی آپس میں کچھ رنجش ہو گئی ہے تو ہم معاف کر لیں۔ محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے۔ ہم گھر جا کر اللہ کے راستے کی خوبیاں تو بیان کریں، اللہ کے راستے کے اندر جا کر کوئی بے اصولی ہوئی ہے اس کی باتیں، اس کے تذکرے نہ کریں۔ یہ بہن تو ایسی تھی، یہ بھائی تو ایسے تھے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کام کا نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ ایک چلی کی جماعت سورت کی گئی تھی، وہاں آپس میں مستورات میں جھگڑا ہوا، اور اتنا خطرناک جھگڑا ہوا کہ پورے بہار کے علاقے میں فتنے کا ذریعہ بنا۔ میری بہنوں، ہماری جماعت بہت محبت سے وقت گزارا، الحمدللہ ہماری جماعت بہت اچھی طرح وقت گزارا ہے۔ تو آپ کو محبت کے ساتھ گھروں پر ریٹرن ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ کیا ہوگا؟ بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم تو خوبیاں دیکھیں، خوبیاں، ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیاں لیں گے، خوبیاں دیں گے۔ انشاءاللہ آپ نے 4-5 مستورات ساتھ میں رکھی گئے، آپ نے ہر ایک کی خوبیاں دیکھی ہوگی۔ کسی میں شکر ہے، کسی میں صبر ہے، کسی میں مسکراہٹ ہے، کسی میں راتوں کا رونا ہے، کسی میں قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ نے ہر ایک میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں۔ ہم خوبیوں کو لے کر واپس جانا ہے، اللہ سے مانگتے مانگتے جانا ہے۔ اور ہمارے علاقے سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو معافی کے آپ سے معافی چاہتے ہیں، چونکہ جیسی خدمت کرنا ہوتی تھی ایسی خدمت نہیں کر سکے، اللہ ہمیں معاف فرماوے، چونکہ آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، اور آپ بڑے بڑے عزائم کر کے مرد بھی جاوے، ہماری مستورات بھی جاوے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نکلنا قبول فرماوے، اللہ آپ کا وقت امت میں ہدایت کا ذریعہ بناوے، اللہ آپ کی بہترین تربیت کرے، اللہ آپ کی بہترین اصلاح کرے، اللہ پاک آپ کے گھروں میں دین کے داعی پیدا کرے، آپ کے بچوں کو نیک بناوے، آپ کے بچوں کو صالح بناوے، اللہ آپ کے اندر کی جو پریشانیاں الجھنیں ہو اللہ پاک تمام کو دور فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیرے ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی اے اللہ تو مغفرت فرما دے، ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے، آنے والی جماعت کو قبول فرما دے، ان کا وقت لگا ہوا قبول فرما دے، ان کے اعمال کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ اس جماعت کی برکت سے یا اللہ یہاں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ان کی جماعت کی واپسی ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو اپنے گھروں پر واپس پہنچا دے، دین کی فکروں کے ساتھ گھروں پر واپس پہنچا دے، ان کے جانے پر وہاں کے لوگ خوش ہو رہے ہو، وہاں کی مستورات خوش ہو رہے ہو، بچے ماں کو دیکھیں گے تو باہیں پکڑ کے روئیں گے، یا اللہ بڑی قربانیاں ہوتی ہے، بچے ماں باپ سے 10 دن کے لیے 40 دن کے لیے دور ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ قربانی تو اپنی بارگاہ میں ضائع نہیں کرتا، یا اللہ ان کے بیٹھنے پر ان کے رونے پر تو اللہ تو امت میں ہدایت پھیلاتا ہے، یا اللہ اس جماعت کی واپسی شاندار فرما دے، ان کے دلوں میں تیرا یقین پیدا فرما دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور ہم تو بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، رمضان کا مہینہ بھی گناہوں میں گزر جاتا ہے، میرے مولا زندگی
زندگی غفلتوں میں بڑی گزری ہے، ہمیں معاف فرما دے، چھوٹا بن کے زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو بڑا ہے، ہم تو بڑے چھوٹے ہیں، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تو گندے ہیں، ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرما دے۔ اے کریم ہمارے اندر کی خلوتوں کی تنہائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کو بچیوں کو نیک و صالح بنا دے، ہمارے گھر میں تمام کو بیماری سے شفا عطا فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، جس حلقے میں جماعت اس حلقے میں خوب ترقی عطا فرما دے، یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما دے، ان کے گھر کے مسائل کو آسان فرما دے، جس گھر میں مستورات مولا کریم جڑی ہے یا جس گھر میں مستورات ٹھہری ہیں ان کے گھر والوں کو قبول فرما دے، دین کے کاموں میں سرگرم رہنا آسان فرما دے، دین کی محنت کو لے کر پورے عالم میں چلنے والا بنا دے، دین کے مٹنے کا درد پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے، عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ عزتوں کی مینارے پر پہنچا دے، یا اللہ ذلت کی کانٹوں سے ہماری حفاظت فرما دے، نام و نمود شہرت سے ہماری حفاظت فرما دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ آج کا آخری دن ہے میرے مولا آج کا دن تیرے سامنے رونے والا بنا دے، بڑی کمی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہے میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے۔ مولا ہم تو انسان فرشتے نہیں ہیں، ہماری زبان بھی گندی ہے، ہماری آنکھیں بھی گندی ہے، ہماری سوچ بھی گندی ہے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہماری عبادات بھی بے جان ہے، ہمارا معاشرہ بھی کمزور ہے۔ میرے مولا آپ بڑی محبت کرنے والے رب ہے، رمضان آتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، تیری محبت کا جوش دنیا میں آ جاتا ہے، رحمتوں کے جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں رحمتوں سے مالا مال فرما دے، ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ تیرے سامنے راتوں کی تنہائی میں رونے کا مزہ دے دے، بہت سوئے ہیں میرے مولا، راتیں سونے میں دیکھنے میں کاٹی ہے، کاش تیرے سامنے راتیں رونے میں گزرتی، کتنا مزہ آتا۔ تیرے نیک بندے پوری رات تیرے سامنے روتے ہیں، تیرے نیک بندیاں راتوں کو تہجد اڑ کر تجھ کو مناتی ہیں، ان کے رونے کو دیکھ کر ان کے بچے گھروں میں اڑ جاتے ہیں، امی تو کیوں روتی ہے؟ میرے مولا ایسا گھر کا ماحول ہمارا نصیب فرما دے، ہمارے بچوں کو دین کے داعی بنا دے۔ میرے مولا خلوتیں گندی ہیں، ہماری خلوتوں کو پاک اور صاف فرما دے، ہمارے پورے بدن کے اعضاء کو اسلام اور ایمان پر لگا دے، دین کی محنت کو لے کر عالم میں چلنے والا بنا دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، امت کے بیماروں کو شفا دے دے، امت کے مقروضین کے قرضوں کو آسانی سے پورا فرما دے۔ اے اللہ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ میرے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے، اولیاء نے جتنی خیر کی برکتوں کی بھلائیوں کی دعا مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے مانگتے گئے، ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں مقدر فرما دے، جن شرور سے، جن فتنوں سے، جن بلاؤں سے، مصیبتوں سے، لا علاج بیماریوں سے تیرے سامنے پناہ مانگی ہے، اللہ ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔